إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. عزیز بزرگان دین، آج میں بات کرنے جا رہا ہوں زبان کی حفاظت پر. زبان اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی قدر ان لوگوں کو ہے جس کے پاس زبان نہیں ہے. اپنی زبان کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو. زبان سے ایسے بول نہ بولو کہ جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے. اگر کوئی آدمی بیت اللہ پر حملہ کرنا چاہے اور بیت اللہ کے حملے کا ارادہ کرے، صرف ارادہ کیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں بہت برا ہے، بہت بڑا ظالم ہے، بیت اللہ کو منہدم کرنے کا ارادہ کرتا ہے، بیت اللہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور اگر ہم ایسے الفاظ بولتے ہیں جس سے کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، یاد رہے اتنا بڑا گناہ ہے جتنا کہ بیت اللہ کو ہم نے منہدم کر لیا، اس سے بھی بڑا گناہ. اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیں، اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں. ہمارے اسلاف میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جو دن بھر جو بات کرتے تھے اور اس کو لکھتے تھے اور شام کو محاسبہ کرتے تھے کہ میری زبان سے کوئی غلط بات تو نہیں نکلی. ایسے لوگ دنیا کے اندر گزرے ہیں اتہاس میں کہ جنہوں نے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے زبان کو روکے رکھا تھا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایک مرتبہ میں جنگل کے سفر میں چل رہا تھا. اس سفر کے دوران میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ سامنے سے آ رہی ہے. جب عورت قریب پہنچی تو اس نے آ کر کہا سلام قولا من رب الرحیم. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اس عورت نے مجھے سلام کیا. انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیا. پوچھا کہاں سے آ رہی ہو؟ تو اس نے کہا وہ اتم الحج والعمرۃ للہ. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ عورت حج عمرے سے واپس آ رہی ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہاں کیسے؟ تو اس نے کہا فَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. فرماتے میں سمجھ گیا یہ عورت راستہ بھٹک گئی ہے. لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا، میری ہر بات کا جواب یہ عورت قرآن سے دے رہی تھی. میں نے اس عورت سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے؟ تو اس نے کہا ادخلوا المصر انشاء اللہ آمنین. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ عورت شہر میں جانا چاہتی ہیں. میں نے اس عورت سے پوچھا، عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس عورت سے پوچھا کہ شہر میں تمہیں کس سے ملنا ہے؟ تو اس نے کہا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا اللہ نے اس کو مال اور اولاد سب کچھ دیا ہے. جب میں نے اس عورت سے کہا کہ چلو میں تمہیں راستہ بتا دیتا ہوں، تو اس عورت نے کہا احسنوا ان اللہ یحب المحسنین. احسان کرو، اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں تعجب میں ہوں، میری ہر بات کا جواب قرآن سے دے رہی ہیں. میں جب چلنے لگا عورت میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی. میں راستے میں عربی کے اشعار پڑھ رہا تھا. تو اس عورت نے کہا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. فرماتے ہیں میں سمجھ گیا یہ عورت مجھے عربی کے اشعار پڑھنے سے روکتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں. جب ہم شہر میں پہنچے تو شہر کے قریب ایک قافلہ جو حج سے واپس آیا تھا اس کے ارد گرد 2-3 بچے اپنی ماں کو تلاش کرتے ہیں. جب انہوں نے اس عورت کو دیکھا آ کر اس عورت سے چمٹ گئے، اپنی ماں سے چمٹ گئے. جب اس عورت کے گھر پر وہاں سے ہم اس عورت کے گھر پر پہنچے تو میں نے واپس جانے کی اجازت چاہی. تو اس عورت نے کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. مطلب اس آیت کو پڑھ کے اس نے مجھے کھانے کی دعوت دی. میں نے معذرت چاہی، نہیں مجھے نہیں کھانا. تو اس عورت نے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تو آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے کھلاتے ہیں، ہم اس پر آپ سے کوئی بدلہ اور کوئی شکریہ نہیں چاہتے. جب ہم نے کھانے سے فارغ ہوئے ان بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان بچوں سے کہا کہ جب سے تمہاری والدہ سے میری ملاقات ہوئی ہے میری ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہے. ان بچوں نے کہا کہ سنو، جب سے ہماری اماں کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا ہے تب سے انہوں نے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ اپنی زبان سے نہیں نکالا، اور یہ حال 20 سال سے. پیارے دوستو، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اس عورت کے واقعے سے. کل قیامت کے دن
رب العالمین کی بارگاہ میں ایسے لوگ بھی پیش ہوں گے جنہوں نے 20 سال تک اپنی زبان سے قرآن کے علاوہ کوئی لفظ نہیں نکالا ہوگا. ہم جیسے جھوٹوں کا کیا حال ہوگا؟ ہم جیسے ایسے زبان چلانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ جس دن اللہ رب العزت عیسائیوں سے پوچھیں گے لما اشرکتم بی، تم نے میرے ساتھ شرک کیوں کیا، تو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کریں گے اور کہیں گے انہوں نے ہمیں کہا تھا. اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ، صرف سوال کیا ہے، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا آپ نے انہیں شرک کرنے کے لیے کہا تھا؟ خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ گرے گا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی شرک کرنے کی دعوت نہیں دی، انبیاء شرک کی دعوت نہیں دیتے، انبیاء تو شرک سے روکتے ہیں، لیکن سچے ہونے کے باوجود اللہ کے ڈر کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کے بدن کے ہر بال سے خون کا قطرہ گرے گا. ہم جیسے جھوٹے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، لوگوں کی غیبتیں کرنے والے، چغلیاں کرنے والے، دھوکہ دینے والے اور لوگوں کے دل دکھانے والے لوگ اس میدان میں موجود ہوں گے. ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس لیے پیارے دوستو، اپنی زبان پر کنٹرول کریں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لے، زبان اور شرمگاہ، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. میں اپنی ذمہ داری سے اس کو جنت میں داخل کرا کر رہوں گا. اتنی بڑی فضیلت ہے اس پر. اس زبان اللہ کی نعمت ہے، اس کی قدر کریں. اس زبان سے اللہ کی تعریف بیان کرے، اللہ کی کبریائی کرے، اللہ کی عظمت بیان کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے. اس زبان سے اللہ کا ذکر کرے. معمولی نہ سمجھے. نرم نرم بستر پر رات کو سو رہے اللہ کا ذکر کرے. زبان کا صحیح استعمال ہے. پیارے نبی کا فرمان ہے، رب رجل یذکرون اللہ علی فروشہم الممحدہ یبلغہم اللہ فی الدرجات العلی. بہت سارے لوگ نرم نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس ذکر کی بنیاد پر اللہ جنت میں ان کے درجات کو بلند کرتا ہے. زبان سے گانا وغیرہ کے اندر اپنی زبان کا استعمال نہ کریں. حضور کا فرمان ہے، الغنا ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع. گانا دل میں نفاق اگاتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے. اس لیے اپنی زبان کو کنٹرول کرے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے. بس یہ ایک اہم موضوع تھا. آج کل دیکھا جاتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر لوگ بات میں کسی کا دل توڑ دیتے ہیں. ایسے الفاظ کہتے ہیں، معمولی سمجھتے ہیں، جس سے کسی کا دل ٹوٹ جائے اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے ہیں. اللہ رب العزت ہم تمام کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما توفیق الا باللہ.